الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم درس تفسیر کے نئے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس کے آغاز میں امام زین العابدین کی دعا کے چند جملوں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دعا، اس کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق، صحیفہ سجادیہ میں ہے، اور اس دعا کے جو ہے وہ ہر جملے اور ایک سنٹنس کے بعد صلوات پڑھی گئی ہے۔ صلوات پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ امام ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی دعا آپ کرنا چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی قبولیت کی منزل پر پہنچے اور خداوند تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا درود پڑھ، درود بھیج محمد اور ان کی آل پر۔ فبلغ ایمانی اکمل الایمان، وبلغ ایمانی اکمل الایمان۔ امام دعا کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا ہمارے ایمان کو کمال تک پہنچا۔ ایمان کے کئی درجے ہیں اور سٹیپ ہیں، ہر آدمی کے ایمان کا اپنا ایک درجہ ہے۔ جو ایمان ہمارا ہے وہ ممکن ہے اس میں اور ایک عالم دین کے ایمان میں فرق ہو، جو ایمان ہمارا ہے اس میں اور اہل بیت کے ایمان میں 100% فرق ہے۔ اس طرح جو ایمان فرشتوں کا ہے اس کے اور ہمارے ایمان میں فرق ہے، اور وہ کم افراد ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان یقین تک پہنچ جاتا ہے اور یہ یقین کے مراحل کو چھو لیتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اے خدایا ہمارے ایمان کو کمال تک پہنچا۔ وجعل یقینی افضل یقین، خدایا میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے۔ اب یقین کیا ہے؟ قرآن میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ بعض لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جب یقین کی منزل پر آپ پہنچ جائیں تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسانوں میں سب سے بڑی منزل کا اور بڑے درجے کا یقین نبی پاک کے پاس تھا، اس کے باوجود بھی عبادت کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھتے تھے، اس کے باوجود وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ جب یقین کی منزل پر پہنچ جائیں گے تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے، لطف ہی اس وقت آتا ہے جب انسان یقین کی منزل پر پہنچ جائے۔ پیغمبر گرامی نے صبح کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد بیان دینے کے لیے لوگوں کی طرف رخ پھیرا، دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ساری رات سویا نہیں، جاگتا رہا۔ تو پیغمبر گرامی نے اس کی طرف رخ کیا اور پوچھا، اے جوان، تیری آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے کہ تو سویا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں یقین کی منزل پر پہنچ گیا ہوں، اور جس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں اور میرا یہ حال ہو گیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ یقین حقیقت وما حقیقت یقینک، کہ ہر یقین کی ایک حقیقت ہے اور اس کی ایک علامت ہے، ایک اس کے سائنس ہیں۔ تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں، دنیا کے پردے میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھ گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہشت کو، جہنم کو، اور جہنم میں لوگوں کو سزا پاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ شخص یقین کی منزل پر پہنچ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں یقین کی منزل پر پہنچ گیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے۔ پیغمبر نے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ اسی ٹائم کے کچھ عرصے بعد اس طرح ہوا کہ ایک جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، اس میں شخص نے شرکت کی، 10 افراد شہید ہوئے، 10 افراد میں سے 10ویں نمبر پر وہ شخص تھا۔
یعنی یقین کی منزل اس طرح انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس طرح یقین کی منزل پر پہنچتا ہے۔ یقین کی منزل پر جو افراد پہنچے ہیں ان میں سے سب سے بہترین مثال، ان سے سب سے بہترین اور اچھی اور ملموس مثال وہ شہدائے کربلا کی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تمام چیزیں دیکھ چکے تھے اور دیکھ رہے تھے، اور نواسۂ رسول کے ہمراہ، اس کے باوجود کہ امام حسین نے انہیں جنت کی بشارت دے دی تھی اور جنت کی گارنٹی انہیں دے رہی تھی، پھر بھی وہ امام حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بس امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے، وانتہے بنیتی الی احسن النیات، میری نیت کو بہترین نیت قرار دے، وبعملی الی احسن الاعمال، اور خدایا میرے عمل کو بہترین عمل قرار دے، اللہم وفر بلطفک نیتی، خدایا میری نیت کو اپنے لطف کے ذریعے کمال تک پہنچا دے، وصح بما عندک یقینی، اور جو چیز تیرے پاس ہے اس سے متعلق میرے اندر یقین پیدا کر۔ آج صرف تبرکن یہ چند جملے امام زین العابدین کی دعا کے عرض کیے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی درس کے شروع میں امام زین العابدین کی جو دعائیں ہیں ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے امام کی بارگاہ سے ہم جو ہے وہ اس کا درس کا آغاز کریں۔ ہم آتے ہیں اپنے اپنے درس سے تفسیر کی طرف۔ سورہ بقرہ ہے، اس کی پہلی چند آیات کی ہم نے تفسیر کی تھی، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور مدینے میں یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے اس کے شروع میں 3 قسم کے افراد کے احوال بیان ہوئے ہیں، ان کی خصوصیات، ان کی کوالٹی بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے متقیوں کی کوالٹی بیان ہوئی ہے، اس کے بعد کفار کی کوالٹی بیان ہوئی ہے، اور آخر میں منافقین کی کوالٹی بیان ہوئی، کیونکہ مدینہ کا جو معاشرہ تھا اس میں 3 قسم کے افراد تھے، مکہ کے برعکس۔ مکہ میں 2 قسم کے افراد تھے، مسلمان تھے اور کافر تھے، لیکن مدینے میں مسلمان تھے، کافر تھے اور منافق تھے۔ اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مدینے میں، مکہ میں 2 قسم کے افراد ہیں، مدینے میں 3 قسم کے افراد کیوں ہو؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ کہ مدینے میں اسلام طاقتور ہو گیا تھا، اسٹرانگ ہو گیا تھا، کچھ لوگ کھل کر کے سامنے آ کر کے اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، پیغمبر کو نعوذ باللہ برا بلا نہیں کہہ سکتے تھے، اسلام کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور پھر باطنی طور پر اندرون خانہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، پلان بناتے تھے، اور ان کی بڑی تعداد تھی مدینہ میں۔ اور یہی فرق ہے شیعہ اور سنی میں کہ ہم جو پیغمبر کے ساتھ جو لوگ تھے ہم سب کی ریسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ جو ظاہری طور پر پیغمبر کے ساتھ لوگ تھے ان میں سے مومن بھی تھے، جانثار بھی تھے، قربانی دینے والے بھی تھے، اپنے آپ کو پیغمبر کے لیے فدا کرنے والے بھی تھے، اور انہی میں سے منافق بھی تھے۔ جنگ احد میں جب 1000 کا اسلامی لشکر میدان میں نکلا تو اس میں سے 300 افراد وہ عین جنگ کے وقت جدا ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ منافق تھے۔ اور اسی وجہ سے اسلام نے وہاں عارضی طور پر کچھ قوانین مقرر کیے، کچھ ریگلز بنائے، رولز بنائے منافقوں سے بچنے کے لیے۔ ان میں سے ایک رول یہ تھا کہ مرتد کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ اب بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرتد کو کیوں سزا؟ قرآن میں تو جبر و اجبار، اکراہ اور کسی پر کوئی چیز مسلط کرنا، امپوز کرنا نہیں ہے، پھر کیوں ایک آدمی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے مسلمان ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان، اسلام اچھا دین نہیں ہے، تو وہ برگشت کر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، تو پھر مسلمان
کیوں اسلام اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ عارضی حکم تھا اس زمانے میں. سچویشن یہ تھی کہ منافقین کیا کرتے تھے؟ منافقین کے ایک جتھا 10 آدمی 20 آدمی 30 آدمی اکٹھے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں، ہمیں اسلام پسند آ گیا. مسلمان ہونے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ 1 مہینے 2 مہینے بعد مسلمانوں کا دل توڑنے کے لیے آ کر اعلان کر دیتے تھے کہ اسلام ہمیں پسند نہیں آیا. اسلام کی آزادی کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، لا اکراہ فی الدین کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آ کر اعلان کرتے تھے کہ بھائی ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، اسلام میں یہ خامیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے پہلے مذہب پر، پہلے دین پر واپس پلٹ جائیں، تاکہ مسلمانوں کو بددل کریں، ان کے حوصلے پست کریں. جس طرح ہوتا ہے نا آج کل پاکستان میں ایک جو ہے وہ رواج چل پڑا ہے، سپاہی صحابہ والے کیا کرتے ہیں، ایک جھوٹ موٹ کے ایک آدمی کو لے آتے ہیں سٹیج پر کہ سابقہ نقوی البخاری الکاظمی الموسوی، اور مکس بھی کر دیتے ہیں بعض کا، وہ کیونکہ کاظمی اور ہوتا ہے موسوی اور ہوتا ہے، وہ ایک ہی آدمی کے ساتھ سب کچھ لگا دیتے. اور اب وہ کیا ہے، شیعہ مذہب سے نعوذ باللہ تائب ہو گیا اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے بقول ان کے. اسلام کے شروع میں بھی یہ ٹریک، یہ طریقہ کار کفار استعمال کرتے، تو فوراً پیغمبر کو خدا کی طرف سے حکم آیا کہ یہاں پر آپ آرڈر جاری کریں، جس نے بھی مسلمان ہونا ہے پہلے سوچ لے، سمجھ لے، فیصلہ سوچ سمجھ کے کر لے، ورنہ اس کے بعد وہ دوبارہ پلٹ نہیں سکتا. اگر پلٹے گا تو اس کی سزا موت ہے. وہ عارضی طور پر اس معاشرے میں اس فضا کو توڑنے کے لیے کہ جو کفار نے بنائی تھی یہ حکم جاری ہوا. اور جو ہے وہ بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ اب یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عارضی طور پر حکم آیا کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، پھر اس کے بعد یہ حکم لاگو ہو گیا جس طرح صدقے کا حکم تھا. کچھ لوگ تھے پیغمبر کے آرام کا خیال نہیں رکھتے، کوئی رات کو آ رہا ہے، کوئی صبح کو آ رہا ہے، کوئی چاشت کو آ رہا ہے، کوئی رات دیر تک بیٹھا رہتا تھا. اور پیغمبر اخلاق کا مجسمہ تھے، رحمت اللہ عالمین تھی، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی ابھی جاؤ، میں نے آرام کرنا ہے، میں نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، میں نے حکومت کے امور کو چلانا ہے، ایک وفد آیا ان سے میں نے ملاقات کرنی ہے. نہیں کہہ سکتے، اخلاق کی وجہ سے، اعلی اخلاق کی وجہ سے، رحمت اللہ عالمین کی وجہ سے خدا کی طرف سے حکم آیا. اس کے بعد جو بھی پیغمبر سے ملاقات کرے گا پہلے وہ صدقہ دے گا، یعنی آج کے الفاظ میں کہیں گے پہلے فیس، ملاقات کی وزٹ کی فیس جو ہے بھرے. اب جب خدا کی طرف سے یہ حکم آیا کہ وہ فیس بھرے تو لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. اب جب پیسے کا معاملہ آیا، اب لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی نے اسلام کے راستے میں اتنے پیسے خرچ کیے، اتنے پیسے خرچ کیے. بھائی جو آدمی ایک صدقہ نہیں دے سکتا پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے، اس نے کہاں خرچ کیے ہوں گے؟ یہ سارا بڑھاوا ہے، مبالغہ ہے. حد سے زیادہ جو ہے وہ بعض لوگوں کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں. جب یہ حکم آیا کہ صدقہ دیں تو پھر کوئی نہیں آ رہا تھا، ماس ہوئے امیر المومنین کی. امیر المومنین آئے، پیغمبر سے ملاقات کی اور ملاقات سے پہلے صدقہ دی. اسی طرح اس معاشرے میں لوگ ادب کا خیال نہیں رکھتے تھے، فوراً بلند آواز سے پکارتے تھے، یا محمد، اے محمد ہمارا یہ کام کر دو، محمد یہاں جاؤ، محمد اٹھ جاؤ، محمد بیٹھ جاؤ. تو اللہ کے نبی مجسمہ اخلاق تھے، کسی کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ادب سے بات کریں. اور امیر المومنین کو بھی آرڈر نہیں تھا کہ لوگوں پر سختی کریں، کیونکہ امیر المومنین نے تو وہی کام کرنا تھا جو اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں گے، اس سے دوسرا کام نہیں کر سکتے. پھر خدا کی طرف سے آرڈر آیا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ نبی کو ان کے نام سے پکارے، بلکہ یا رسول اللہ کے اس طرح ان کے عہدے سے پکارے. تو اس کو رشتے سے پکارنے کا بھی حکم تھا، نہ پکاریں، رشتے سے بھی نہ پکاریں. کوئی بھائی بنتا ہے وہ نہ کہے کہ بھائی، بلکہ نبی اللہ کہیں، رسول اللہ کہیں. یہاں پر بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کو نبی اللہ کہنا شروع کر دیا بابا کہنے کے بجائے. پیغمبر نے محسوس کیا، کہا فاطمہ یہ حکم تیرے لیے نہیں آیا کہ تو مجھے بابا نہ کہے، یہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے، اور تجھ میں اور عام لوگوں میں فرق ہے.
تو مجھے بابا جان کہہ سکتی ہے، رشتے سے پکار سکتی ہے. بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینے میں 3 قسم کے افراد تھے. ان افراد کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند تعالیٰ نے کیا کیا؟ آیات نازل کی. اور یہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں 6، یہ مومنوں کی نشانیوں سے متعلق ہے. شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، اس کی جو میٹر ہے، اس کا مطالب ہے، وہ یقین پر مشتمل ہے. اس میں شکیات نہیں پائی جاتی، اس میں شکیات نہیں پائی جاتی، اس میں ایسے مطالب نہیں پائے جاتے کہ جس میں جو ہے وہ انسان پڑھ کر دو دلے ہو جائے اور اس میں شک پیدا ہو جائے. ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور ہدایت کے بھی کئی درجات ہیں، مراحل ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا، ہم شروع میں سورہ ہم نے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اب یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم بھی پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، مجتہدین بھی پڑھتے ہیں، ائمہ اطہار نے بھی پڑھی، پیغمبر نے بھی پڑھی. یہ آیت ہر نماز میں پیغمبر نے پڑھی، سب نے پڑھی. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمارے کہنے میں اور پیغمبر کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے کہنے اور اہل بیت کے کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ ہمارا درجہ ہدایت کا اور ہے، اس سے اوپر والا درجہ چاہتے ہیں. اہل بیت کا، پیغمبر کا جو ہدایت کا درجہ ہے وہ اور ہے، ہم سے مختلف ہے. وہ اگر ہدایت مانگ رہے ہیں خدا سے تو اس سے اوپر والا درجہ مانگ رہے ہیں. بس ہدایت جو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں سے بھی جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کرتا ہے. اپنے پہلے درجے سے اوپر والے درجے کو خدا کی بارگاہ سے چاہتا ہے. لیکن قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، کسی درجے پر بھی ہوں، جو درجہ ان کے پاس ہوگا اس کے بعد والا درجہ خدا انہیں دے دے گا جب وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ متقی لوگ ہیں کون جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ قرآن جن کو ہدایت کرتا ہے، قرآن ان کے لیے مایا ہدایت ہے. اور یہ بھی یاد رکھا جائے، ہدایت کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ صرف گائیڈنس کا لفظ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایسی گائیڈنس جس میں سکون، پیار، آرامش اور اطمینان پایا جاتا ہو. اور یہ وہ ہدایت ہے جو پیار سے حاصل ہوتی ہے اور جس میں پیار پایا جاتا ہے. یعنی قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن آپ کو سختی سے اپنی طرف نہیں بلاتا، اور اپنی طرف بلانے میں آپ کی توہین نہیں کرتا، اپنی طرف بلانے میں آپ کو ڈانٹتا نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن ہے جو رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر جاری ہوا، جو نہ فقط مسلمانوں کے لیے رحمت تھے، نہ فقط مومنوں کے لیے رحمت تھے، بلکہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت تھی. بس قرآن کی ہدایت انسان کو اطمینان دیتی ہے، بشرطے کہ انسان کے اندر گرڈز ہوں، کوالٹی پائی جاتی ہوں. لیکن جو چیز بھی بانٹی جاتی ہے یا دی جاتی ہے، اس کے لیے کچھ کراو ہوتا ہے، اس کے لیے شرائط ہوتی ہے. قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان متقی ہو. اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ متقی ہے کون؟ جو قرآن جس کی ہدایت کرتا ہے، جو قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی پہلا مرحلہ ہے عقیدے کا. یعنی عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر نماز کا مرحلہ آئے گا، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر نماز قبول ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو دوسری باتیں پھر قبول ہوں گی. اگر ایمان نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو نماز قبول نہیں ہے، زکوٰۃ قبول نہیں ہے، خمس قبول نہیں. اب عقیدہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے. مین عقیدہ یہ ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے. وہ کس طرح کہ ہم نے ائمہ اہل بیت کو دیکھا نہیں، ان کی مبارک ہستیوں کو لمس نہیں کیا، ان کی بات کو ڈائریکٹ سنا نہیں ہم نے، لیکن ہم نے ان کے معجزات کو سنا ہے، ہمارے تک پہنچے ہیں، ہم تک نقل ہوئے ہیں. بس
اس پر غیب اس غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، تب آپ کی نماز قبول ہوگی، تب آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ اس لیے تو ابن ادریس شافعی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین اور 4 اماموں میں سے ایک امام ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ آپ کی قدر و منزلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آدمی آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز قبول نہیں، یعنی آپ سے متعلق عقیدہ نہیں رکھے گا تو نماز قبول نہیں۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں اقامہ صلاۃ سے ایک اور مراد بھی ہے کہ وہ نماز جس میں عقیدہ پایا جاتا ہو، وہ نماز جس میں آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں توحید کا عقیدہ ہو، نبوت کا عقیدہ ہو، امامت کا عقیدہ ہو، قیامت کا عقیدہ ہو، تو وہ نماز جو ہے قبول ہوگی۔ قیام نماز ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ ورنہ ایک کافر آدمی جو کہ عقیدہ نہیں رکھتا، کوئی عقیدہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ نماز بھی جو ہے وہ کہ میں پڑھتا ہوں، قرآن نے کہا، لیکن اس کی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے پاس نماز پڑھنے سے عقیدہ نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 چیپٹر ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ فروع دین تب قبول ہوں گے جب اصول دین آپ کے مکمل ہوں گے، اور اصول دین ایگریمنٹ، ٹریٹی اور کنٹریکٹ کی منزل پر ہے۔ آپ کو کسی کام کی اجرت تب دی جائے گی، تب ملے گی کہ جب آپ کے پاس کنٹریکٹ ہوگا۔ کنٹریکٹ نہیں ہوگا تو آپ مستحق نہیں قرار پاتے، کس کے؟ اجرت کے۔ اجرت کے مستحق تب ہوں گے کہ پہلے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، شرائط باندھی ہوئی ہیں۔ تو بس انسان کے جو فروعات ہیں جو اس پر واجب ہیں، فروع دین، وہ تب قبول ہوں گے کہ جب آپ کے پاس کنٹریکٹ ہوگا۔ کس چیز کا کنٹریکٹ؟ توحید کا، عدل کا، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کتنا کریم رب ہے، ہمیں مال دیتا ہے، پھر ہمیں کہتا ہے کہ آپ خرچ کریں، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں اکرام کرتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان پیسوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیں، حالانکہ وہ خود تقسیم کر سکتے تھا۔ خدا نے کیا کیا کہ وہ خود تقسیم کر سکتا تھا، رزق اپنے بندوں تک پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہمیں اکرام کیا، ہمیں عزت دی ہے، ہمیں نوازا ہے، ہمیں موقع دیے کہ ہمیں عنایت کی اس نے، اور پھر کہا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ خداوند تعالیٰ چاہتا ہے جو صفات اس میں ہے نا، اس کے بندوں میں صفات پائی جائے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، رازق ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے بھی اس رزق میں میرے بعد وسیلہ بنے۔ اس کی صفات میں سے ہے سخی ہونا، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی سخی ہوں۔ اس کی صفات میں سے ہے معاف کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی معاف کرنے والے ہوں۔ کہ جو آدمی کسی پر رحم نہیں کرتا، اس کے اندر رحمت نہیں ہے، تو خدا اس پر رحمت نازل نہیں کرتا۔ اس کے وجود میں برکت نہیں پائی جاتی دوسروں کے لیے، تو خدا اس پر برکت نازل نہیں کرتا۔ بس جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ خدا کے رزق میں آگے وسیلہ بنے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، تیسری شرط یہ ہے، تیسری کوالٹی متقی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ خدا کے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد چوتھی کوالٹی یہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ہیں جو چیز آپ پر، یعنی اے نبی آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نہ فقط ایمان بلکہ یقین کی منزل پر ہیں۔ وہ آخرت کو، قیامت کو اس طرح جج کر رہے ہیں گویا قیامت کے معاشر کو دیکھ رہے ہیں، گویا حساب و کتاب کو دیکھ رہے ہیں، گویا خداوند تعالی کا جو ترازو وہاں نصب شدہ ہے حساب و کتاب کے لیے، اس کو جج کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ کہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم تورات پر بھی ایمان لائیں، ہم انجیل پر بھی ایمان لائیں، ہم زبور پر بھی ایمان لائیں۔ اگر نہیں لائیں گے تو ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا، دیکھیں آیت کی ترتیب اس طرح ہے کہ یہ مومن ہیں جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور اس سے ماقبل کتابوں پر۔ حالانکہ ترتیب تاریخی حوالے سے اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ پہلے گزشتہ کتابوں کا ذکر ہوتا، پھر قرآن کا ذکر ہوتا۔ یہ کیا وجہ کہ ترتیب خدا نے پلٹ دیے قرآن کی عظمت بتانے کے لیے، کہ ابھی جو کتاب قابل عمل ہے، ابھی جو کتاب جس کے احکام زندہ ہیں، جس کے رول اور ریگل زندہ ہے، وہ قرآن ہے،
گزشتہ کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کے جو احکام ہیں، رولز ہیں، وہ منسوخ ہو گئے۔ اور پھر ایک اور نقطہ یہاں پر اس میں ختم نبوت کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ مومن وہ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ قرآن پر، اور قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر۔ یعنی قرآن سے پہلے کتابیں تھیں، ہیں، لیکن قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی نبوت ختم ہو گئی، نہیں کہا گیا کہ وما انزل من بعدک۔ بس یہاں اسی آیت سے ختم نبوت کا بھی پہلو نکلتا ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے اعلان کے باوجود بھی مسلمانوں میں کیوں لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور شیعہ مذہب میں ایسا نہیں ہوا۔ شیعہ مذہب میں ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ نبوت کے بعد امامت ہے۔ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے یہ سوچ کر دعویٰ کیا نبوت کا کہ ہدایت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ وَأَنْتَ مُنذِرُ لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ نبی آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ بس یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک کے بعد ہدایت کا راستہ بند ہو جائے۔ بس انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، انہوں نے دعویٰ نبوت کر دی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن ہدایت نہیں رکی۔ پہلے ہدایت نبوت کے ذریعے تھی، زمانے کے حالات اس طرح تھے کہ وہاں نبوت کے ذریعے ہدایت ہو انسانیت کی، اور نبی پاک کے بعد ہدایت ہونی چاہیے لیکن نبوت کے ذریعے نہیں ہے، امامت کے ذریعے۔ امامت کے ذریعے خدا نے ہدایت کو جاری رکھا اور آگے بڑھایا۔ بس اسی وجہ سے شیعہ مذہب میں کسی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور ختم نبوت کو جو پاور دی ہے، اس کو سٹرانگ بنایا شیعہ مذہب میں، وہ امامت نے۔ کیونکہ ہم اس امامت کو نبوت سے جدا نہیں سمجھتے، اسی کی تسلسل کو سمجھتے ہیں، وہ تسلسل آگے بڑھا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ امامت ہے، وہ نبوت۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں کوئی نیا قرآن نہیں ہے، لیکن الہام کا اور خدا سے رابطے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ کیونکہ سورہ قدر میں خدا ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین ہر آدمی کے لیے نازل نہیں ہوتے، ان کے نزول کے لیے کوئی ہستی ہونی چاہیے، کوئی شخصیت ہونی چاہیے، کوئی پرسنالٹی ہونی چاہیے جو نبی نہ ہو لیکن نبوت سے جدا بھی نہ ہو۔ امام حسین نبی نہیں ہے، لیکن وہی امام جن کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ امام علی نبی نہیں ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا من، تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں۔ امام علی نبی نہیں ہے، لیکن پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلی آیت کو پڑھتے ہیں اور آج کے موضوع کو کلوز کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پس متقیوں کی خدا نے نشانیاں بیان کی، 6 نشانیاں۔ اب یہ نشانیاں جس شخص میں پائی جاتی ہوں کہ وہ متقی ہے، ہدایت پر ہے، اور جب ہدایت اس نے حاصل کر لی ہے، یہ نشانیاں اس کے اندر ہیں، تو کیا ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ قرآن میں کامیابی کے کچھ معیار ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ ان معیاروں میں سے ایک معیار یہ ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا کہ جس نے کیا کیا؟ ہدایت حاصل کر لی۔ اور انہی معیاروں میں سے ایک اور معیار ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، سورہ شمس میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح من زکاہ، کہ کامیاب وہ آدمی ہو گیا جس نے کیا؟ تزکیہ نفس کیا۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ جاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون، تم خدا کے راستے میں کوشش کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس کامیابی کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ ہدایت پر ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو آپ کے پاس، تیسری شرط یہ ہے کہ جو خدا کے راستے میں کوشش کرے، جہاد کرے، سٹرگل کرے، وہ بھی کامیابی کے منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر کہا لعلکم تفلحون، یعنی کافی خدا کے راستے میں جدوجہد کرنا
اسٹرگل کرنا کافی نہیں ہے. ممکن ہے آپ کامیاب ہو جائیں, اس کے ساتھ دوسری شرائط نہیں ہے. ممکن ہے دوسری شرائط آپ نے حاصل نہ کی ہو اور کامیابی آپ کے قدم جو ہے وہ نہ چومیں. بس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں. ہم دنیا میں ایک معیار مقرر کرتے ہیں کامیابی کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ شرائط رکھتا ہو, یہ کنڈیشنز رکھتا ہو, اس طرح کام کرے, اس طرح کا کوشش کرے, اس طرح کا اسٹرگل کرے گا تو وہ کامیاب ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے جو ہدایت پر ہے. ہدایت پر کون ہے؟ جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہے جو قرآن نے کی ہیں, کہ وہ غیب پر ایمان لائے, نماز قائم کرے, خدا کے راستے میں خرچ کرے, قرآن پر ایمان لائے, گزشتہ کتابوں پر ایمان لائے, اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. بس یہاں پر جو ہے, یہاں تک جو ہے وہ ہم نے 6 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ مومنین اور مومنات کی خدمت میں پیش کر دیے. اور اگر کوئی سوال ہو تو سوال کا جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ایاز نقوی بول رہا ہوں. مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ ابھی آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا اپنا مرتد کا. مرتد اور باغی میں کیا فرق ہوگا؟ مرتد اور کس میں جی؟ باغی, بغاوت کرنے والا. بغاوت کرنے والا, بغاوت کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا, لیکن مرتد اسلام سے خارج ہوتا ہے. باغی وہ ہے جو کہ اپنے ایمان پر, اپنے جو ایمان کی شرائط ان پر موجود ہے, لیکن اسلامی حکومت کے خلاف وہ بغاوت کرتا ہے, اسلامی حکومت کے خلاف وہ جنگ جدال کرتا ہے, تو اسے ہم باغی کہتے ہیں. یہاں پر جو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام علی نے جنگ جمل میں اور جنگ جمل میں وہ قانون جاری نہیں کیے جو کفار پر کرتے ہیں, وہاں ان کو باغی تصور کیا ہے. لہذا اسی وجہ سے غنیمت ان کی نہیں اٹھائی اور ان کے بھاگتے ہوئے آدمی کا پیچھا نہیں کیا, کیونکہ امام علی ظاہری طور پر ان کو جو ہے وہ مسلمان سمجھتے تھے اور ان کو باغی سمجھتے تھے, لیکن مرتد نہیں سمجھتے. تو اسلام جو ہے وہ مرتد اور باغی کی 2 مختلف سزائیں ہیں, یا کہ باغی کی بغاوت کی بھی سزائے موت ہے؟ باغی کی جو اگر ہتھیار ڈال دے, توبہ کر دے, اس کے بعد جو ہے اسے قتل نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ہتھیار نہ ڈالے اور جنگ کے اندر رہے, جنگ کے دوران پکڑا جائے, تو وہ ایز اے باغی اس کو سزا موت شاید نہ دی جائے, بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے ارادہ قتل کیا تھا اور اسلام میں بگاڑ لانے کی کوشش کی تھی. اچھا نہیں آپ جی ٹھیک ہے, سمجھ گئے. تو اگر باغی کی بھی سزا اپنا سزا جو ہے وہ سزائے موت ہی ہے جب تک وہ باغی ہے, جب وہ بغاوت سے ہٹا تو وہ اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ مان گیا ہے. آیا مرتد بھی اسی معنی میں ہے کہ جب وہ واپس اسلام میں آئے گا, مسلمان دوبارہ ہو گیا, تو پھر وہ قابل قتل نہیں ہے, پھر اس کی یہاں پر اسلامیت دوبارہ, اسلام ماننا دوبارہ ہم مانیں گے؟ جی یہاں میں وضاحت کروں گا کہ یہاں پر کہ آیا مرتد کی جو ہے وہ سزائے موت ہے یا نہیں, اس میں مجتہدین میں اختلاف ہے. میں نے ایک دلیل دے کر ایک مجتہد کا فتویٰ نقل کیا ہے اس درس کے دوران کہ اس کی سزائے موت نہیں. اب جو مرتد ہے, مرتد کی بھی 2 قسمیں ہیں, مرتد فطری ہے, مرتد ملی. مرتد فطری وہ ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا شروع سے ہی, یعنی بچپن سے ہی مسلمان تھا, اب وہ جو ہے وہ کفر کی طرف چلا گیا ہے, اسے کہتے ہیں مرتد فطری. مرتد ملی وہ ہے کہ جو پہلے کافر تھا, پھر مسلمان ہوا, پھر کافر ہو گیا. یہ 2 قسم کے, اور مجتہدین نے اس میں اختلاف کیا ہے. بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ مرتد جو فطری ہے وہ اس کو سزائے موت ہوگی, لیکن مرتد ملی کو سزائے موت نہیں ہوگی. بہت شکریہ. جی یعنی وہ آدمی کہ جو پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہوا, پہلے مسلمان تھا بچپن سے ہی, تو اب یہ اس کی سزائے موت ہے. لیکن وہ آدمی جو کہ پہلے کافر تھا جو ہے پھر مسلمان ہوا ہے, یعنی شروع سے بچپن سے مسلمان نہیں تھا, اس کی سزائے موت نہیں ہے. اور پھر اس میں بعض مجتہدین میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ عورت اور مرد میں اختلاف. اچھا
اچھا، دوسرا میرا سوال ہے نبوت اور رسالت کا ابھی تذکرہ کیا آپ نے. ہر نبی کا رسول ہونا لازم ہے یا کہ رسول علیحدہ ہو سکتے ہیں، نبی علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ ابھی جو آپ نے درس دیا ہے یا اللہ کا جو کلام پیش کیا ہے، قرآن مجید کو پڑھا ہے، آیا آپ کو جو ہے وہ رسول کہا جا سکتا ہے؟ ایک یعنی کنوے کیا اپنے میسج جو اللہ تعالیٰ کا اس میں؟ جی، رسول کا معنی ہوتا ہے رسالت پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا. ٹھیک ہے جی. اس لیے جو ہے وہ خط کو رسالہ کہتے ہیں عربی میں. اور رسول بعض اوقات ڈاکیے کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن اصطلاحی جو معنی ہے، جو ٹرمینالوجی میں، وہ صرف خدا کے خاص بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے پاس معجزہ ہو، جو خدا کی طرف سے چنے گئے. یہ ایک مطلب. مطلب دوسرا یہ ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. تو ہاں میں ٹھیک ہے، سمجھ گیا. ابھی آپ نے یہ جو ابھی درس ہمیں دیا ہے، ہم تک اس کی ایکسپلینیشن کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہم تک پہنچا رہے ہیں آپ. آیا آپ کو رسول کہا جا سکتا ہے کہ آپ یعنی وہ اس کا رسول کا نبی ہونا لازمی ہے؟ رسول کا نبی ہونا لازمی ہے. مجھے نہیں کہا سکتا، مجھے مبلغ کہہ سکتے ہیں. بہتر ہے، ٹھیک ہوگی. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تھوڑا سا جی پوچھنا ہے. کچھ سوریا بول رہی ہوں میں. جی یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو کبھی تو سورۃ حمد کا ایک دفعہ پھر آپ بتا دیں وضاحت سے. اتنا خوبصورت تھا پچھلی دفعہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اور اس کے ذہنوں میں بیٹھ جائے ہمارے. کون سی سورت جی؟ سورۃ حمد، یہ الحمد شریف جی، سورہ فاتحہ. جی انشاءاللہ. ہاں، سورۃ فاتحہ. جی اس انشاءاللہ کے آپ نے فرصت ہوگی. 7 بتائے تھے نا، بہت خوبصورت تفصیل تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ تو بس ایسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے، مستحکم ہو جائے. تو جزاک اللہ. ضرور کبھی انشاءاللہ، ٹائم ضرور ہو تو دیکھیں سب گے بہن بہن انشاءاللہ، ضرور. سب سے مشورہ کر لیں، اگر یہ چاہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ تفصیل بتا دیں، ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں. ادھر بہت پیارا اس کا بتایا آپ نے. جی انشاءاللہ میں جو ہے جو فرصت ہوگی تو ضرور جو ہے وہ سورہ حمد کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ہم اس کا خلاصہ جو ہے بیان کر دیں گے، کیونکہ قرآن کا نچوڑ ہے سورہ حمد. جی اور حمد کی تشریح جو ہے وہ بہت خوبصورت تھی. یعنی حمد جو ہے اس کا جو ہے وہ ہمیں ذہنوں میں ہمارا ہو جائے نا، بیٹھ جائے تو پھر تو کیا بات ہے. جزاک اللہ، بہت ہی اچھا لگا. بہت ماشاءاللہ، آپ اتنی محنت سے کام کر رہے ہیں. آمین. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین جی، آمین جی، آمین. خدا سب توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ، میں اگر ایک چھوٹا سا سوال، جی جو آپ نے وہی نقوی صاحب نے، آز نقوی صاحب نے بھی تھوڑا ذکر کیا مرتد کے بارے میں، اس میں کہیں واضح پھر یہ آپ نے بتایا کہ تھوڑا اختلاف ہے، اس میں قرآن میں کہیں پہ آیا ہے کہ یہ مطلب جس سزا کی نفی کے بارے میں، جس آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ آیات کی نفی آئی ہے قرآن میں، اس کا کہیں واضح یا کوئی آیا ہے مرتد کی سزائے موت کے بارے میں؟ مرتد کی سزائے موت کے بارے میں جو ہے قرآن میں نہیں ہے، وہ پیغمبر کے ارشادات ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سچویشن کیا تھی اس کے مطابق تھا. قرآن میں تو واضح لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں. تو یہ ظاہر اس کی ایکسپلینیشن پیغمبر پاک ہی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیے، اور اس زمانے کے مطابق وہ آئمہ اطہار نے بھی اس کی ایکسپلینیشن کی ہے. ورنہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دین میں کوئی اکراہ اور جبر نہیں. لیکن اہل سنت یا دوسرے جو قائد ہیں، دوسرے جو ہے ان کے آپ کو اندازہ ہے ان کے کیا اس کے بارے میں خیالات ہیں؟ وہ اہل سنت میں بھی اختلاف اس بارے میں پایا جاتا ہے مرتد کے بارے میں، کہ اس میں علماء میں کچھ جو ہے علماء ان کے اس کی سزائے موت کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس کو ایگری نہیں کرتے. اور تفصیل مجھے کوئی نئی چیز اگر ملی تو میں اس پوسٹ کر دوں گا اس گروپ میں اہل سنت کی طرف سے. جزاک اللہ. یہ اور کوئی سوال ہے کسی سے؟ السلام علیکم. جی بسم اللہ جی. مولانا صاحب، میرا یہ تفسیر کے متعلق نہیں سوال، میں نے کل ایک کیا چینل
ہے جو نجف سے آ رہا ہے وہاں سے ایک نئی بات سنی ہے جو میں نے پہلے نہیں سنی ہے. اس میں انہوں نے بولا ہے، علامہ صاحب نے بولا ہے کہ یہ جو امام علی علیہ السلام کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ زمین کیسے وجود یا زمین کس چیز پہ کھڑی ہے. جی جی انہوں نے بولا ہے کہ زمین ایک فرشتہ ہے، اس نے زمین کو اپنے ہاتھ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے جی اور جی وہ فرشتہ ایک وہ بھینس کا کیا ہوتا ہے سر کے سینگ اوپر سینگ سینگ اس کو ہوتا ہے بھینس کا زمین کے اوپر کھڑا ہے اور بیل کا. بھینس جو ہے وہ ایک مچھلی کے اوپر کھڑی ہے. جی جی مچھلی کے نیچے ایک سمندر ہے اور جی اس کے آگے امام علی علیہ السلام نے بولا ہے کہ اس کے آگے واللہ عالم. میں نے یہ پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن واقعی یہ بات ٹھیک ہے شرعی حساب سے یا یہ جو پتہ نہیں. جی مجھے تو یہ شاید جی زمین کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہماری عقل فہم سے بہت اونچی ہیں، جی جی ہمیں ان چیزوں کا ادراک بھی نہیں ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات جو انہوں نے امام علی علیہ السلام کا بول کے انہوں نے کوئی کتاب کا بھی بولا تھا ساتھ، جی یہ جو کتاب کا انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا. جی آپ کا سوال مکمل ہو گئے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ کہانی ہے اور یہ لوگوں نے بنی اسرائیل سے لیے شیعہ اور سنی دونوں میں، اور اس میں شیعہ اور سنی نے کمپٹیشن کی ہے، دوڑ لگائی ہے زیادہ سے زیادہ کہانیاں گھڑنے میں، مقابلہ کیا انہوں نے کہ یہ ایک حدیث تھی. حدیث یہ تھی کہ زمین بیل پر گھومتی ہے، اس کا غلط مطلب لیا اور اس کے ساتھ انہوں نے آگے مزید کہانی بنائی. امام نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ زراعت کرتے تھے اور زراعت بیلوں کے ذریعے ہوتی تھی. جی یعنی زمین سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، سبزی ہے یا پھل ہے، اس کا دار و مدار بیل پر ہے، ہل پر ہے. جی اور اس کو انہوں نے غلط اس کا معنی دے دیا ہے کہ جو ہے وہ زمین پوری کھڑی ہے بیل کے سینگ پر، اور پھر اس سے آگے لوگوں نے مزید اس کو بڑھا دیا ہے. وہ بیل بیچارہ تھکتا ہے، وہ اپنا سینگ تبدیل کرتا ہے تو کیا ہے زلزلہ آ جاتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ بیل کتنا تھکا ہے، کم تھکا ہے تو چھوٹا زلزلہ ہوگا، زیادہ تھکا ہے تو بڑا زلزلہ ہو جائے گا. اور پھر عجیب یہ ہے کہ سارے بیلوں کے سینگ بھی نہیں ہوتے، خاص قسم کی نسل کے بیل ہوتے ہیں. وہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بنایا ہے کوئی خاص نسل کا بیل ہوگا جو سینگ پر جس زمین کو کھڑا کیا ہے. یہ ساری کہانیاں ہیں اور یہ کسی معیار پر نہیں اترتی، نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے اور نہ عقل اس کے ساتھ موافق ہے اور نہ اس وقت کی ایتھینٹک تحقیقات اس کے موافق ہے. اور افسوس سے بالکل کہنا پڑتا جی 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 میں گنہگار نہیں ہونا چاہ رہی تھی، لیکن یہ بات تو یعنی کہ عقل فہم میں میرے جو ہے نا وہ کل سے جو ہے میں وہ بیل کے سین کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے. اور وہ کافی مشہور شیعہ چینل ہے اور نجف سے آ رہا ہے اور باقاعدہ امام علی علیہ السلام کا جب اس نے حوالہ دیا ہے تو وہ بار بار میرا یہ جو ہے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ تکرار کر رہی تھی کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میرا جو عقل فہم جو ہے اس چیز کو سمجھ میں نہیں پا رہا تھا. جی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، آج کل جس طرح ہوتے ہیں نا یہ ڈرامے فلمیں، پرانے زمانے میں ہوتے تھے قصہ گو لوگ جو کہانیاں بیان کرتے تھے. بعض اوقات تو وہ آپس میں کمپٹیشن کرتے تھے تو دوسرے قصہ گو سے وہ ہار جاتے تھے. جسے کہتے ہیں ریٹنگ، آپ ریٹنگ کہتے ہیں نا، ریٹنگ کم ہو جاتی تھی تو وہ اپنی کہانی کو منسوب کر دیتے تھے نعوذ باللہ کسی امام سے، کسی نبی سے. وہ پیاز والا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ پیاز نہیں بک رہا تھا آدمی کا، وہی سلسلہ ہے. نہیں جی تو اب خود ائمہ اطہار نے ارشاد فرمایا کہ ہماری جو حدیث ہے اس کو قرآن پر پرکھو، اس کو عقل پر پرکھو، اور ہماری جو دوسری مسلمہ حدیثیں ہیں جو اتھینٹک حدیثیں ان پر پرکھو. اگر عقل کے قرآن کے خلاف ہو ہماری حدیث تو اس کو دیوار پر مار دو. اور ائمہ اطہار نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو عقل کے خلاف ہو، کیونکہ ائمہ اطہار نبی پاک یا ان کی آل، ان کی زبان کی گارنٹی قرآن نے دے دی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں اور گھڑی ہوئی ہیں. حتیٰ بعض اوقات اس میں ائمہ کے پیغمبر کے مرتبے کا خیال نہیں رکھا، لوگوں نے گھڑ دی، بیان کر دیے. اور یہ ایک اور وجہ بھی ہوئی ہے کہ بعد میں آنے والے جو خلفاء تھے
انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اسی قسم کی اپنی غلطیوں پر مبنی جو چیزیں تھیں انہی قسم کی چیزیں گھڑ کر کے نبی سے اور ان کی آل سے منسوخ کر دیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم اور وہ سیم تھے، جس طرح ہم نے غلطی کی ہے اس طرح نعوذ باللہ نبی نے بھی غلطی کی۔ وہ اپنی جو ہے وہ شراب کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، بعض چیزیں پاک اور مطہر ہستیوں کی طرف منسوخ کر دیا انہوں نے۔ تو لہذا یہ حدیث ہے جو بیل پر کھڑے ہونے والی، یہ حدیث جو ہے وہ اس کے جھوٹا ہونے میں، اس کے جعلی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت مہربانی۔ تماس جی، یہ اور کوئی سوال ہے کسی کے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، آسم بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنی آج جو تفسیر آپ نے بیان کی ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے، اس میں آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ سب سے ضروری اصول دین اور فروع دین کے بارے میں آپ نے حوالہ دیا تھا، اور اصول دین 5 ہیں، ہمارے بھی اہل سنت کے بھی 5 ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے مطلب جو سب سے فنڈامنٹلی یا بیسک ہمارے عقائد ان میں سے ہیں یہ 5۔ حالانکہ عقائد اگر قرآن مجید سے اخذ کیے جائیں تو اس کے علاوہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن اور ان 5 کے اندر اہل سنت میں اور اہل تشیع میں دونوں میں فرق بھی پایا جاتا ہے کہ ہمارے 5 جو ہیں اس کے اندر عدل ہے، امامت ہے، ان کے 5 میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ یہ 5 ہی کیوں ہم نے اخذ کیے ہیں، اور ان 5 کی اصل میں بیسس کیا ہے کہ آیا معصومین کی طرف سے ہم نے اخذ کی ہے یا اجماع کی طرف سے ہوئی ہے یہ 5؟ تو اس کے بارے میں اگر وضاحت کر دیں تو۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ فروع دین کے متعلق بھی ایسے ہی ہے کہ بہت سے ایسے احکام ہیں یا ایسی باتیں ہیں جو فروع دین میں نہیں ان کا ذکر ہوا، جس میں مثال کو تو تقلید ہے، تقلید فروع دین میں حالانکہ امپورٹنٹ موضوع ہے، فروع دین میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اصول دین کی جہاں بات ہے، اصول دین کہیں ایک جگہ پر کسی ایک حدیث میں یا قرآن کی ایک آیت میں کٹھے ذکر کہیں بھی نہیں، نہ شیعہ کے ذکر ہوئے نہ سنیوں کے۔ قرآن کی متعدد آیات کو، متعدد احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد علماء نے اس بات پر اجماع کیا شیعہ کہ شیعہ کے 5 اصول ہیں، اور اہل سنت نے بھی 5 ذکر کیا ارکان، لیکن ان 5 میں اور ہیں، ان میں قرآن بھی شامل ہے۔ ہم ان کو یہاں پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اصول دین اس کے علاوہ بھی ہیں، قرآن پر ایمان لانا بھی اصول دین میں سے ہے، فرشتوں پر ایمان لانا رسول دین میں سے ہے، اس کے علاوہ گزشتہ کتابوں پر ایمان لانا بھی اصول دین میں سے ہے۔ لیکن پھر 5 کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو سارے اصول دین ہیں ان سب کا جو نچوڑ ہے یہ 5 ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن پر ایمان لانا اس 5 میں تو نہیں ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، جواب اس کا دیا جائے گا وہ نبوت میں آ جاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان، نبوت پر ایمان لائیں گے تو قرآن پر خود بھی ایمان لائیں گے، کیونکہ نبوت قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اور پھر اس قرآن میں ملائکہ ذکر آیا ہے، ملائکہ کا ذکر آیا ہے، نبی کی زبان سے ملائکہ۔ جب آپ نبوت پر ایمان لائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے جو بھی ارشاد فرمایا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بس جو دوسرے اصول دین ہیں وہ نبوت میں آ جاتے ہیں یا جو ہے امامت میں آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مین جو اصول ہے جو اسلام جس پر بنیاد ہے، جس پر سارے مسلمان متفق ہیں، وہ 3 ہیں، شیعہ اور سنی جس پر متفق ہیں وہ 3 ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ یہ 2 اصول جو ہیں جو ایکسٹرا ہیں، شیعہ جس کو تسلیم کرتے ہیں وہ ایمان کی نشانی میں سے ہیں، وہ شیعہ ہونے کی نشانی میں سے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے 3 کافی ہیں۔ اور پھر 3 کی کئی آگے جو فرع ہو سکتی ہیں۔ آپ مثال کے طور پر نیٹ پر سرچ کریں کہ وہ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے تو ممکن ہے 20 یا 30 آ جائیں وہاں پر نیٹ پر، حالانکہ 5 ہیں، کیونکہ وہ 20-30 سما جاتی ہیں ان 5 میں، یہ اسی 5 میں کی آگے برانچ ہیں، آگے اسی کا جو ہے وہ آگے حصہ ہے۔ جی جو ہے یہ خلاصہ اس کا جو آپ نے سوال کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اور کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ آپ تمام جو ہے مومنین و مومنات کا شکریہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدایا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما،
ہمارے اس درس میں اخلاص عطا فرما، اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی، بچے، بہنیں، بیٹیاں اس درس میں شرکت کر رہی ہیں، یا اللہ تو ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان آ رہا ہے اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو مریض اس سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، تنگدستی کو برطرف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے، یا اللہ اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو قرآن نے جس چیز سے منع کیا اس سے منع ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن نے جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لانے کا ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحیم۔ قرآن کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح آل بیت نے تعلیم فرمایا ہے، اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح قرآن پر آل بیت نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔